بسم الله الرحمن الرحيم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفاعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ عليه. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرأت عليك وعليك أنزل؟ فقال: نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن. فالتفت إليه فعيناه تذرفان. رواه الترمذي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آمین۔ حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف اور توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و سزاوار ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل و تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص ہمارے آپ کے آخر نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کہ جن کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین والمرسلین، دنیا کی سب سے بہترین کتاب قرآن مجید جن پر اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا تھا، جن کو جو ذمہ داری دی تھی، اس ذمہ داری سے کما حقہ بریء الذمہ ہو کر قرآن کریم کی آیت کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دار فانی کو خیر آباد کہہ کر چلے گئے۔ اس کی شہادت کے لیے امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الحج کے اندر ایک حدیث نقل فرمایا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ لوگوں یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو مجھے نبی بنایا تھا اور جو ذمہ داری مجھے دی تھی، جو باتیں بتانے کے لیے مجھے کہا تھا، کیا وہ ذمہ داری سے بری ہوا یا نہیں؟ کیا وہ ذمہ داری میں نے کما حقہ ادا کر دیا یا نہیں؟ تو وہاں حجۃ الوداع کے موقع پر موجود صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے کما حقہ اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ وہ تمام باتیں جو رب نے آپ کو حکم دیا تھا پہنچانے کی ذمہ داری دی تھی، آپ اس سے بری ہو چکے ہیں۔ جب صحابہ نے گواہی دے دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی جانب اٹھایا اور اللہ کو گواہ بنایا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، کہ اللہ ان تمام لوگوں کی گواہی پر تو بھی گواہ بن جا کہ میں نے اپنی ذمہ داری کما حقہ کیا کر دی، ادا کر دی۔ حضرات گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ کرنے سے پہلے جن چیزوں کو بتایا، جن چیزوں پر عمل کیا، جن چیزوں کو صحابہ نے پہنچایا، اور انشاءاللہ العزیز ہم اور آپ بھی عمل کر لیں تو پھر دنیا بھی ہماری اور آخرت بھی دونوں جہان کے ہم کیا ہوں گے، کامیاب اور کامران بامراد انسان بن جائیں انشاءاللہ العزیز۔ میں نے آج کے خطبے میں سورہ یاسین کی ایک آیت کریمہ اور پھر سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ اسی دو آیتوں کے ضمن میں ایک حدیث پاک بھی میں نے پڑھی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان دونوں آیتوں کے درمیان اور اس حدیث کے ضمن میں چند باتیں آپ کی گوشت گزار کراؤں گا۔ بہت سارے لوگوں کو آج کے خطبے کا موضوع پتہ ہوگا، بہت سارے لوگوں قرآن کے تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں، اپنے ذہن میں خاکہ آپ کا بن چکا ہوگا کہ کیا باتیں آنے والی ہیں۔ آج کے میرے موضوع کا لب لباب جو باتیں ہوں گی، عدالت الہی میں گواہی۔ دنیا کے اندر ایک جج جب بیٹھتا ہے تو اس کے سامنے کچھ گواہ پیش کیے جاتے ہیں، تو یاد رکھیں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی اچھی طریقے سے واقف ہے، یہاں تک کہ اللہ نے کہا انہ علیم بذات الصدور، تمہارے دلوں کے اندر جو باتیں بھی خیالات میں بھی بھٹکتے ہیں، یہاں تک دل کی دھڑکن کو بھی اللہ تبارک و تعالی کو پتہ ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی گواہ پیش کریں گے، اللہ کے سامنے گواہی پیش کی جائے گی۔ اس لیے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کو گواہ کی ضرورت ہے، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، پھر بھی حجت قائم کرنے کے لیے کیوں؟ اس لیے میں حدیث پڑھتا ہوں، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر کی روایت موجود ہے اور صحیح مسلم کے الفاظ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو فضحک، اللہ کے رسول مسکرائے۔ حضرت انس نے پوچھا، اللہ کے رسول نے کہا تو پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم،
اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے، کیوں آپ مسکرا رہے ہیں؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب انسان کی تمام اعمال کو پیش کرے گا، ایک انسان اللہ سے کہے گا اے اللہ تبارک و تعالی کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم ظلم نہیں کریں گے، کسی بھی انسان پر ظلم نہیں کریں گے؟ تو اللہ کہے گا کیوں نہیں، ہم نے وعدہ کیا ہے اور بالکل اپنے وعدے پر بالکل ابھی بھی برقرار ہوں، میں کسی پر ظلم دنیا میں بھی نہیں کیا، اور جو آخرت کی باری ہے، حساب و کتاب کا معاملہ ہے، یہاں بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی اللہ تبارک و تعالی کسی پر ظلم و ستم نہیں کرنے والا ہے۔ اللہ کے بندے ہم اور آپ اتنی سے ادنا سی بات سوچیں، خدا نہ خواستہ ایک گھر میں آگ لگ جائے، دروازہ لاک ہو، ایک چھوٹا سا بچہ اس کے اندر ہو، تو ماں یا باپ اپنی سانس باقی رہتے تک بچے کو جیتے جی جلنے دیں گے؟ بولے جلنے دیں گے؟ جب ایک ماں باپ جلنے نہیں دیں گے اپنے بچے کو، تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی کئی ماں باپ سے زیادہ، کئی گنا زیادہ اللہ اپنے بندوں سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ تب وہ بندہ کہے گا جب تو ظلم نہیں کرے گا تو آج سنو، ہم کسی کی گواہی اپنے اوپر قبول نہیں کریں گے، کسی کی گواہ ہم مانیں گے نہیں سوائے اپنے نفس کے۔ میں اپنے نفس کی گواہی قبول کروں گا، باقی کسی کی گواہی قبول نہیں کروں گا، یہاں تک کہ فرشتوں کی گواہی بھی مجھے نہیں چاہیے۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ جو سورہ یاسین کے اندر فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اس دن منہ بند کر دیے جائیں گے، ہاتھ ہمارے گواہی دیں گے، پاؤں ہمارے گواہی دیں گے، ہمارے چمڑے ہماری گواہیاں دیں گی۔ وہ تمام باتوں کو یاد رکھیں، آج کے خطبے میں بتاؤں گا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کون کون سی چیزیں گواہی کے طور پر پیش کی جائیں گی، کون کون لوگ گواہ بنیں گے ہمارے خلاف، ان چیزوں کو یاد رکھیں۔ پہلی چیز آج کے خطبے کی آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ نوٹ کیجئے، پہلی گواہ جو پیش کیے جائیں گے خود انبیاء علیہم السلام کو گواہی کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ پہلی چیز گواہی کے طور پر انبیاء علیہم السلام کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعا نوح یوم القیامہ، نوح علیہ السلام کو قیامت کے دن بلایا جائے گا تو حضرت نوح کہتے فیقول لبیک وسعدیک یا ربی، اے ہمارے رب پاک پروردگار میں حاضر ہوں، فرمائیے کیا بات ہے آپ کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا ان سے، کن سے؟ حضرت نوح علیہ السلام سے، یا نوح حل بلغت، جو ذمہ داری میں نے دی تھی کیا آپ نے پہنچا دیا تھا؟ فیقول نعم، کیا بالکل ہاں ہم نے پہنچا دیا ہے۔ ان کو امتی کو بلائیں گے اللہ تبارک و تعالی اور کہیں گے فیقال لامتی حل بلغکم، کیا تمہارے پاس کوئی پہنچانے والا آیا تھا؟ وہ جو چیز میں نے ذمہ داری دی تھی پہنچانے والا کوئی آیا آپ کے پاس؟ وہ کیا کہیں گے؟ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ما انا من نذیر، میرے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ پہلی جھوٹی گواہی یہیں سے شروع ہو گئی۔ اس کے پہلی گواہی تو انبیاء نے دے دی کہ انبیاء گواہ بنیں گے، حضرت نوح خود کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی میں نے کیا کر دیا؟ پہنچا دیا۔ امتی وہاں جھوٹ بولیں گے کہ میں نے ایسی کوئی خبر نہیں پائی، میرے پاس کوئی پہنچانے والا نہیں آیا جس سے میں کیا کرتا؟ تیری باتوں پر ایمان لاتا، تجھ پر ایمان لاتا، تیری اطاعت کرتا۔ وہاں ایک امت ہو کر جھوٹ کہیں گے، تب حضرت نوح علیہ السلام سے کہیں گے اللہ تبارک و تعالی اے نوح کوئی گواہ آپ کے پاس ہے؟ کوئی ایسا شخص ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو آپ پروف کر سکے کہ آپ نے پہنچا دیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی امتی ماننے سے انکار کر رہے ہیں، قبول نہیں کر رہے ہیں۔ یہ تو آپ کی امت کہے کہ میرے پاس کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا، پھر آپ کے گواہ کون ہیں؟ تب وہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے گواہی دینے والے امت محمدیہ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے۔ اسی لیے رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرمایا وَكَذَلِكَ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ امت محمدیہ جو ہے پچھلی امتوں کے لیے گواہ ہے اور تمام انبیاء علیہم السلام کی گواہی کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھا، اس کے اندر کہتے ہیں
کہ حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا اقرأ علیہ، اے عبداللہ مسعود مجھے قرآن پڑھ کر سنائیے، آپ قرآن پڑھیے میں سننا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر قرآن پڑھوں، یعنی میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں؟ حالانکہ حالت تو یہ کہ قرآن آپ پر نازل ہوتا ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر نازل کیا، جبریل آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، میں عبداللہ آپ کو قرآن پڑھ کر سنائیں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا نعم اے عبداللہ آپ قرآن پڑھ کر سنائیے مجھے۔ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فقرأت سورۃ النساء، سورہ نساء پڑھنا شروع کر دیا حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں حتی اتیت الی هذه الآیہ، جب اس آیت کریمہ کے پاس پہنچے، کون سی؟ فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اس وقت کو یاد کیجئے جب تمام لوگوں پر گواہ بنا کر پیش کیے جائیں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیت کریمہ کو سنا، عبداللہ مسعود جب اس آیت کریمہ تک پہنچے تو پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا حسبک الان، اے عبداللہ بس کیجئے، آپ آگے مت پڑھیے، یہ حصہ ختم کر دیجئے۔ حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں فالتفت الیہ، میں نے آپ کی طرف متوجہ ہوا، میں آپ کی طرف دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آپ زار و قطار رو رہے ہیں، آپ کی ریش مبارک آنسو سے تر ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ یہ خوف ستا رہی ہے کہ کل قیامت کے دن ہر شخص کے اوپر گواہی کے طور پہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیش کیے جانے والے ہیں۔ تو پہلی چیز آج خطبے کا ہم جو آپ کر رہے ہیں جتنے بھی عمل، چاہے اچھے ہوں یا برے، صحیح غلط، چاہے جو کچھ بھی عمل کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کے لیے گواہی اور اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں یا غیر اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ کی فرمانبرداری پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں یا اللہ کی نافرمانی میں ہمارے رات و دن گزرنے چلی جا رہی ہے، اس پر گواہ ہر انبیاء علیہ السلام ہوں گے۔ یہ پہلی گواہ۔ دوسرے نمبر کی گواہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی کے طور پر متعین کر رکھا ہے۔ آپ سورہ قاف پڑھیں، عام طور سے خطبہ جمعہ میں سورہ قاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، تو اس سورت کے اندر جو آیت ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں تم سے بالکل قریب ہوں، یہ مت سوچیں ہم اکیلے ہیں، ہم اور آپ آج اب نوجوانوں، ہم اور آپ عام طور سے ہمارے پاس موبائلز ہیں، ہر شخص کے پاس ہے، اے سے لے کر زیڈ تک کوئی ایک ورڈ ٹائپ کرو کچھ نہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے اوپن ہو جاتی ہیں۔ کمرے میں لاک ہو گئے، ہم سوچتے تنہا ہیں، ابا سے اوجھل ہو چکے ہیں، امی نہیں دیکھ رہی ہیں، بڑے بھائی نہیں دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی چیز مجھے نہیں دیکھ رہی ہے، میں اکیلا کمرے کے اندر بند ہوں۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی نے کہا اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، اور اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الانفطار کے اندر کہا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اللہ تبارک و تعالی دو فرشتوں کو بٹھا رکھا ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں ہم اکیلے ہیں، آپ یہ نہ سوچیں کہ ماں باپ سے اوجھل ہو چکے ہیں، آپ یہ نہ سوچیں دنیا والے ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں، دنیا والے دیکھیں نہ دیکھیں تمہارا رب تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے، اور ان چیزوں کی گواہی کے لیے، کل قیامت کی شہادت کے لیے، آپ کے حجت کو تمام کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دو فرشتوں کو بٹھا دیا ہے۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں چھپ جاؤ، شیشوں میں پیک ہو جاؤ، پھر بھی دو فرشتے ہمارے آپ کے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہر حرکات و سکنات کو نقل کر رہے ہیں، ہم نہیں چھوٹ سکتے۔ اسی لیے اللہ کہا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ ہر چیز کو جانتے ہیں، ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہیں، وہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی محفوظ کر رہا ہے۔ یاد رکھیں، اسی لیے گناہ کرنے سے پہلے سوچ لیں، گناہ کرنے سے پہلے ہزار بار سوچیں، رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ یاد رکھیں خدا نخواستہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کسی ایک شخص کو لا کر یہاں کھڑا کر دیا جائے اور اس سے کہا جائے اے فلاں شخص فلاں جگہ فلاں وقت فلاں گناہ کرتا ہوا میں نے تجھے دیکھا ہے، فلاں غلطی کرتے ہوئے میں نے تجھے پایا ہے، وہ شخص پانی پانی ہو جائے گا، وہ ڈر رہا ہوگا۔ یاد رکھو کل قیامت کے دن حضرت آدم سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کا آخری فرد
یعنی کہ آدم سے لے کر کے دنیا کا آخری انسان تک جتنے لوگ ہوں گے حشر کے میدان میں بیٹھے ہوں گے یا کھڑے ہوں گے اپنے اپنے نفسی کے عالم میں مبتلا ہوں گے، وہاں اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارے آپ کے گناہوں کو اوپن کر دیا پھر کیا بنے گا؟ دنیا سے چھپ جاؤ. اب دیکھ رہا ہوں ریکارڈنگ چل رہی ہے، ہزاروں سال کے بعد اس کو اوپن کرو گے تو آپ کو مل جائیں گی. ہزاروں سال پچھلی چیزیں آپ کو نیٹ پر مل جاتی ہیں. جس رب نے یہ مائنڈ دیا، جس رب نے یہ ٹیکنالوجی دی، کیا اس رب کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں کہ آپ کو دکھا سکے؟ یاد رکھیں وہ پروجیکٹ بھی سب چیزیں ہوں گی اور آپ کے خلاف گواہی دینے کے لیے کافی ہو جائے گی. تو فرشتے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ہمارے اچھے برے کرتوت کو کیا کر رہے ہیں؟ نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. اور یاد رکھیں کچھ ایسی حدیثیں بھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، گناہوں کے دفاتر کو جب انسان دیکھے گا تو انسان ہائے افسوس، کبھی افسوس بنے گا، زبان سے اقرار کرے گا میں نے کیا زندگی کو نشٹ کر دیا ہے، میں نے زندگی کو ضائع کر دیا ہے. لیکن دوستو وہاں پچھتانے کے کوئی فائدے نہیں ہوں گے. ہمیں آج نادم و شرمندے کی آنسو بہانے ہیں، رب کے خوف سے رب سے ڈرنا ہے، عذاب قبر سے ڈرنا ہے، کل قیامت کے حشر کے میدان کے ان گھڑیوں سے ڈرنا ہے اور جنت و جہنم کو سامنے رکھ کے اپنے نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنی ہے. دوسرے ہو گئے فرشتے. تیسرے نمبر کی گواہی جو ہمارے آپ کے ہوں گے وہ ہمارے نامہ اعمال. ہمارے نامہ اعمال جو ہم اور آپ کر رہے ہیں، جو ہم آپ کر رہے ہیں، یاد رکھیں ہم جو کچھ کر رہے ہیں کتاب کی شکل دے دی جائے گی. ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کل قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا جن کے 99 دفاتر ہوں گے. اور دفتر کتنی؟ دفتر کے مطلب ان کے رجسٹر. اب آپ تھوڑا سے ایگزامپل لیں. کوئی انسان صبح جب اس کی آنکھیں کھلتی ہے، بستر بیڈ سے نیچے قدم رکھتا ہے، اس وقت سے لے کر کے شام کو رات کو جب وہ سونے جاتا ہے، بستر پہ لیٹنے جاتا ہے، اس وقت تک صرف 24 گھنٹے کا، زیادہ نہیں، ایک دن کا سے محاسبہ کرو اور لکھنا شروع کر دو کہ میں نے آج صبح جو آنکھیں کھلی، میری جو آنکھ کھلی اس کے بعد سے لے کر کے پھر دوبارہ بستر پہ لوٹنے تک کتنے اعمال کیے، اچھے برے، ہر سیکنڈ کو آپ کتابی شکل میں قید کیجئے. اللہ کی قسم آپ کم سے کم بھی کریں گے نا 100 پیج کی بک آپ کی ایک دن کی تیار ہو جائے گی. تو بتاؤ ہماری 60 سالہ زندگی ہو، 70 سالہ زندگی ہو، 30 سالہ زندگی ہو، کتنی کتابیں ہم نے تیار کر رکھی ہیں. کتنے کتابوں کو رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے سے کیا کر دیا ہے؟ تیار کر دیا ہے. کبھی ہماری عقل نے نہیں سوچا ہے کہ کیا بنے گا کل قیامت کے دن. حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن، میں نے شروع میں کہا نا کہ اللہ کے رسول نے حدیث پڑھ کے مسکرایا، اس کے بعد اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ کہے گا تو مجھ پر ظلم نہیں کرے گا، تیرا وعدہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا جن کے گناہ کے 99 رجسٹر ہوں گے. کتنے؟ 99. اور کتنے بڑے بڑے رجسٹر معلوم ہے؟ اس کی نظر جہاں تک جائے گی اتنی لمبے لمبے ان کے دفتر بنے ہوں گے. کتنے؟ 99. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس گناہوں کو دیکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا یہ بتا آدم کی اولاد ان جتنے گناہ اس کے اندر درج ہیں، جتنے گناہ کو لکھا گیا ہے، ان میں سے کسی چیز کو انکار کرنا چاہتا ہے؟ کوئی ایسا بھی گناہ ہے، کوئی ایسا کام ہے جو تو نے نہ کیا ہو، میرے فرشتوں نے لکھ لیا ہو؟ اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے سب کچھ. پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے پوچھے گا آدم کی اولاد یہ تو بتا کیا ایسا بھی ہے کہ تو نے ایسا گناہ نہ کیا، ایسا عمل نہیں کیا، پھر بھی فرشتوں نے کاؤنٹ کر لیا ہے؟ کہے گا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے قبول ہے، تمام گناہ میں نے کر رکھے ہیں. وہ سوچے گا دل میں کہ شاید اب میں جہنم میں جانے والا ہوں. 99 دفاتر موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹا سا رقعہ دے گا، بطاقہ، ابھی میں کہتے ہیں بطاقہ، ایک چھوٹا سا رقعہ دے گا. وہ کون سا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لے آدم کی اولاد رجسٹر جس پڑھنے میں ترازو میں 2 پڑھنے ہوتے ہیں، کل قیامت کو وزن کرنے کے لیے بھی کیا ہوں گے؟ ترازو قائم کیے جائیں گے. تو ایک پڑھنے میں ان کے گناہوں کے دفاتر ہوں گے تو دوسرے جانب کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ لے چھوٹا سا رقعہ دوسرے جانب رکھ دے. کوئی بھی انسان اس کی عقل قبول نہیں کرے گا کہ 99 رجسٹر، وہ بھی رجسٹر کا عالم کی ہے جتنی لمبی نظر جا رہی ہے جتنی دور تک اتنے بڑے بڑے رجسٹر، وہ بھی 99. اس کے اوپر یہ چھوٹا سا رقعہ ہمارا کیا کام کرنے والا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا آدم کی اولاد یاد کر میں کسی بندے پر ظلم کرنے والا نہیں. وہ رقعہ کیا ہوگا؟ وہ رقعے کے اندر لکھا ہوگا صرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟
حدیث ہے من قال لا الہ الا اللہ خالصا فی قلبہ دخل الجنہ، ایک مرتبہ جو کلمہ طیبہ خالص دل سے پڑھ دے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ لیکن خالص دل سے، ہم لوگ تو وراثتی مسلمان ہیں نا، کبھی کلمہ پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ملتی ہے، اسی لیے کبھی خالص دل سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیجئے، رب کو اقرار کیجئے، اس کے رسول کو اقرار کیجئے، اور اقرار ایمان جو ارکان ہے انشاءاللہ پھر اگر کبھی موقع ملا بتاؤں، اگر موقع ملا ویسا بتاؤں گا ایمان کیا چیز ہے۔ تو کلمہ طیبہ، وہ آدم کی اولاد دیکھنے کے بعد، انسان دیکھنے کے بعد کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا تم مجھ سے مذاق کرتا ہے؟ ان 99 رجسٹر میں چھوڑا سا رکا کیا کرے گا؟ کیونکہ معلوم ہونا چاہیے رب کا نام جس کلمے میں شامل ہو، جو رکے میں، جس رکے میں رب کا نام ہو، اس رکے کی وزن ویسے کم نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب اس رکے کو رکھے گا تو اس کے 99 رجسٹر بھی کیا ہو جائیں گے؟ کم پڑ جائیں گے، وزن ہلکے ہو جائیں گے، کلمہ طیبہ کا وزن کیا ہو جائے گا؟ بھاری ہو جائے گا۔ لیکن شرط ہے کلمہ طیبہ خالص دل سے پڑھنا، اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے، پھر وہ کام آئے گے۔ تو انسان کے اعمال سورۃ الکہف کے اندر پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے، سورۃ الکہف پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر کہتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ اللہ اکبر۔ جب ایک انسان کے نامہ اعمال کو کھول دیا جائے گا، اللہ کہے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اللہ کہے گا لو اپنی زندگی کی کتاب تم خود اپنی آنکھوں سے پڑھو، تم نے لکھوائے ہیں، ہم نے جو زندگی میں کام کر رکھے ہیں وہ تمام چیزیں اس کے اندر محفوظ کر رکھی ہوں گی، وہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہوں گی۔ اللہ کے قرآ کتاب، تم اپنی کتاب زندگی کو خود پڑھ لو کہ تم نے اچھے لکھے ہیں یا برے لکھوائے ہیں۔ اس لیے جب انسان بچہ پیدا ہوتا ہے، اور یاد رکھیں اس چیز کو، آپ تمام کتنے لوگ ایجوکیٹڈ ہوں گے، آپ پی جی سے لے کر کے کتنے اوپر تک پڑھے ہوں گے، آپ یاد رکھیں جب بچے کو پی جی، ایل کے جی، یو کے جی 1 2 3 تک پینسل یوز کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، پتہ ہے کہ نہیں ہے؟ پینسل دیا جاتا، پین نہیں۔ کیوں؟ اس لیے میں جو عقل لگایا اس نے ایک چیز سمجھ میں آئی مجھے، وہ کون سی چیز؟ ایک بچہ جب 2 3 4 تک ہوتا ہے، اس کی ایج لمٹ کیا ہوتی ہے؟ بمشکل 8 سے 10 سال کے درمیان ہوتی ہے، اتنی اس کی ایج ہوتی ہے، اس کے بعد کی نہیں، اس کے بعد بڑے کلاسوں میں ہوتے ہیں۔ یہ پینسل والی جو زندگی ہے، ایک بچہ جو کچھ بھی لکھے گا اس کو مٹا سکتا ہے، چھوٹے بچے جو کچھ بھی لکھ دے مٹا سکتا ہے، لیکن 5th کو اوپر جائیں گے آپ کو پین دے دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی زندگی اپنے ہینڈ رائٹنگ میں صحیح کر لو، اور جو کچھ بھی لکھنا ہے سوچ سمجھ کے لکھنا، اس لیے کہ پی جی کی زندگی ختم ہو گئی، ایل کے جی کی زندگی ختم ہو گئی، یو کے جی ختم ہو گئی، اب تمہیں کچھ تمہارے سٹینڈ تمہارا لیول کو اوپر آ چکا ہے، اب یہاں سوچ سمجھ کر لکھنا۔ ہم اور آپ کی زندگی بھی بالکل وہی ہے، ہم ہر روز اس کو دیکھتے ہیں لیکن عقل نہیں لگاتے ہیں۔ ہماری زندگی کے بارے میں بھی نبی نے کہا ہے 7 سال کا ہو جائے، 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو کیا کرو؟ مارو، اس لیے کہ 10 سال کے بعد اگر کوئی نماز چھوڑتا ہے گناہگار ہوگا، وہاں سے رجسٹر میں تمہارے نامہ اعمال لکھے جانے شروع ہو جاتے ہیں۔ 10 سال سے چھوٹا بچہ معصوم ہوتا ہے، گناہ نہیں لکھے جاتے، وہ جو چاہو کر لو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ 10 سال کے بعد نماز فرض ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ یہ ہمیں عقل لگانا چاہیے۔ اور ہماری کتاب جو تیار ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کتاب کھول دے گا اللہ تعالیٰ، پھر کہے گا لو اپنی زندگی کی کتاب خود سے پڑھو، تو کیا کہیں گے؟ ایک مجرم دیکھ کر کیا کہے گا؟ یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، ارے کتاب کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیسی کتاب ہے جس کے اندر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی نہیں چھوڑا ہے، یا بڑی سی بڑی چیز کو بھی کاؤنٹ کرتا ہوا نہیں بھولا، ہر چیز کو اس کے اندر قید کر کے رکھ دیا ہے۔ اب ہم سوچیں، ذرا سا ریمائنڈ کر اپنے مائنڈ کو دماغ لگائیے کہ فجر کی نماز کے بعد ہم نے جو اپنا قدم اٹھایا ہے، اب تک تقریباً 7-8 گھنٹے کا جو وقفہ گزر چکا ہے، آپ سوچئے کہ ہم نے کتنے نیک اعمال کیے ہیں اور کتنے برے اعمال کیے ہیں، کتنی سچائی اپنی زبان سے نکالی ہے اور کتنا جھوٹ ہم نے بولا ہے، کتنے کو ہم نے دھوکہ دیا ہے، کتنے کو ہدایت کی راستوں کی طرف گامزن کیا ہے۔ ہم خود سوچیں، ایک دن کا ہم اپنا ڈیسائیڈ کریں، اور اسی لیے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب و کتاب خود کر لو اس سے پہلے کہ رب العالمین تمہارا حساب و کتاب کرنا شروع کر دے۔ اپنا محاسبہ خود کر لو، صرف امید لگائے بیٹھنے سے نہیں ہوگا،
یہ سوچے کہ ہم جنت جائیں گے، نبی کو نہیں، آپ خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ کتاب زندگی اللہ نے دے دی ہے، ورق خالی ہے، ہم جیسے چاہیں اس کو ویسے بھر دیں، پھر ہمارے سامنے کل قیامت کے دن کیا ہو جائیں گے؟ حاضر ہو جائیں گے۔ تو یہ تیسری چیز کون سی ہوگی؟ نامہ اعمال۔ چوتھی چیز، یہ امپورٹنٹ ہے چوتھا، اور وہ چوتھی چیز کیا ہے؟ انسان کا خود کی باڈی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گواہی دے رہے ہو۔ اللہ نے کیا کہا سورہ یاسین کے اندر؟ الیوم نختم علی افواہہم، جب اللہ کے سامنے ایک بندہ جھوٹ بولے گا، اپنے گناہوں کو انکار کرے گا۔ میں نے اس سے شروع میں حدیث کہا نا، حضرت نوح علیہ السلام کی امتی حضرت نوح کو جھٹلا دیں گے، کہیں گے نہیں میرے پاس کوئی ما انا من نذیر، میرے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ حالانکہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی انسان کے منہ پر کیا کر لے گا؟ مہر لگا دے گا، تالا لگا دے گا۔ اب اللہ کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اس کے ہاتھ گواہی دے رہے ہوں گے، ان کے پاؤں گواہی دے رہے ہوں گے، یہاں تک ان کے باڈی کا اعضا، ہر اعضا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بات کر رہا ہوگا۔ اور یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ کے اندر فرمایا وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق كل شیء وهو خلقکم اول مرہ والیہ ترجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جب انسان کی باڈی گواہی دیں گی، ان کے چمڑے گواہی دیں گے، جب ان کو بات کرنے کی طاقت ہوگی تو انسان پھر اس کے بعد حجت قائم ہو جائے گی، ہاتھ گواہی دے دیں گے کہ ہاں رب العالمین میرے ذریعے سے گناہ اس نے کیا تھا، پاؤں گواہی دیں گے رب العالمین میرے ذریعے سے چل کے وہاں تک گیا تھا۔ یاد رکھو، اپنے حدیث سنا ہوگا، ائمہ کرام سناتے ہوں گے، علماء کرام سناتے ہوں گے کہ جب آپ وضو بنا کے گھر سے مسجد کے لیے نکلتے ہو، ہر اسٹیپ پہ آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 10 درجات آپ کے بلند ہوتے ہیں۔ وہ تمام چیزیں گواہی کے طور پر قیامت کے دن پیش کی جائیں گے۔ تب انسان کہے گا، جب انسان کے ہاتھ گواہی دے دیں گے، پاؤں گواہی دے دیں گے، چمڑے گواہی دے دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے منہ کو کھول دے گا، جو منہ کو لاک کیا تھا کھول دے گا۔ تب وہ منہ جس کو بولنے کی طاقت دنیا کے اندر آج سب کی توتی بولتی ہو رہی ہے، جس کی آواز میں پوری قوم خاموش ہو جائے، وہ سوچتا ہے میری آواز ایک مر گرجے تو پوری جماعت تو جمعیت تھر نہ اٹھے۔ وہ انسان میٹنگ میں بیٹھ جاتا ہے، اپنی آواز اونچی کر کے بولنے میں سمجھتا فخر محسوس کرتا ہے تاکہ میری توتی بولتی، ہاں لوگوں کو پتہ بھی چلے کہ فلاں انسان بولتا کیا ہے۔ اللہ کے بندو یاد رکھو، جس زبان کینچی کی طرح چلتی ہے کل قیامت کے دن گم ہو جائے گی۔ یہ زبان بولنے سے طاقت بھی نہیں رکھے گی، بولنے والا اس آج دنیا میں تمام باڈی کے اعضا ہمارے خاموش ہیں، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو، ہاتھ کرنے پر مجبور ہے، پاؤں چلنے پر مجبور ہے، آنکھ دیکھنے کے لیے مجبور ہے، دل سوچنے کے لیے مجبور ہے، لیکن کل قیامت کے دن زبان بند ہو جائیں گی، ہاتھ بولیں گے، پاؤں گواہی دیں گے اور ایک ایک اعضا گواہی دیں گے۔ تب ایک انسان کہے گا بہت بڑے دھوکے باز ہوئے، ہاتھ سے انسان کہے گا ہاتھ تم نے اتنی بڑی دھوکا، اتنی بڑی غداری میرے ساتھ، تم نے بولا کیسے؟ تب وہ جواب دے گا یاد رکھو، جس رب نے تمہیں بولنے کی طاقت منہ کو دیا ہے، اس رب نے آج مجھے بولنے کی طاقت دی تھی، اور جس رب کے حکم سے تو دنیا کے اندر کام کیا، تو رب کے حکم کی نافرمانی کرتا تھا، آج اس رب نے مجھے بولنے کی طاقت دی ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس آیت کریمہ کو پڑھیے وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، تم نے میرے خلاف گواہی کیوں دی؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق كل شیء، کہے گا جو رب تمہیں بولنے کی طاقت دنیا میں دیا تھا، آج آخرت میں مجھے اللہ نے کیا دیا ہے؟ بولنے کی طاقت دی ہے۔ تو حضرات گرامی، ہمیں آپ کو یاد رکھنا چاہیے ہمارے اعضا، ہمارے جسم کے باڈی کل قیامت کے دن گواہی کے طور پر پیش کیے جائیں گے۔ اس لیے اپنے جسموں کو صحیح سوچ سمجھ کے کیا کرنا، استعمال کرنا، کہ ایسا ہو آنکھوں کے لذت کے غلط چیزوں کو دیکھو یا وبال جان بن جائیں گے۔ ہاتھ کو، پاؤں کو صحیح استعمال کیجئے، اس لیے کل قیامت کے لیے یہی چیزیں ہمارے خلاف گواہی دے دیں گی۔ اور اس کے بعد ایک پانچویں چیز جو گواہی کے طور پر ایک زمین بھی ہماری کیا کریں گی؟ گواہی دے گی ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ پڑھیے سورہ زلزال کو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، اور اس کے بعد يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ کبھی سوچو تو صحیح،
امام صاحب پڑھتے ہوں گے، ہر عالم پڑھ کے نماز پڑھاتے ہوں گے. سوچو تو صحیح اس آیت کے اندر کتنی بڑی بات کہی ہے. اس آیت کو سمجھنے کے لیے سورہ لقمان ہے قرآن کریم کی 21 پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کا نام ذکر کیا ہے، لقمان حکیم. لقمان ان کے نام سے مکمل صورت ہے، اور اس صورت کے اندر جو باتیں کہی ہیں ہم اور آپ بھی عموماً کیا کرتے ہیں، لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، یا مرتے وقت ایک باپ اپنے بچوں کو وصیت کرتا ہے. لیکن سنو، وصیت بھی کرنی ہو تو لقمان جیسی اپنے بچوں کو بلایا اور ایک اچھی بات کی وصیت کی تھی. آج ہم اور آپ بھی اپنے بچوں کو تربیت اسی طریقے سے کریں جیسے لقمان نے کیا تھا. کیا کہا تھا؟ آپ چھوٹے، عموماً جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے ہم اگنور کرتے ہیں، ابھی چھوٹا نہیں، آج چھوٹا ہے کل کا جوان وہی ہے، آج چھوٹا ہے کل گناہ کرنے والا وہی بن جائے گا، آج چھوٹی چیزوں میں ڈھیل دیں گے کل بڑی گناہ کر کے بیٹھ جائے گا. تب آپ کے سر شرم سے کیا ہو جائیں گے، جھک جائیں گے. اب اگنور نہ کریں، وہیں پر سمجھانے کی کوشش کریں. لقمان نے کیا کہا تھا؟ یا بنی، اے میرے بچوں، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ. اے میرے بچوں یاد رکھو، دنیا کے کسی کونے میں یہاں تک پہاڑ کی چوٹی پر چلے جاؤ، اگر وہاں ذرہ برابر بھی کوئی کام تم نے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز سے بھی کیا کر دے گا، حاضر کر دے گا. اپنے بچوں کو تعلیم دو کہ چھپ کے گناہ کرنے سے فائدہ نہیں. یہ نہ سوچو کہ چھپ کے گناہ کر رہے ہیں. یاد رکھو زمین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دے گا، حاضر کر دے گا. کس زمین پر، کس جگہ پر کون سی غلطی کی ہے، دنیا دیکھے نہ دیکھے رب دیکھ رہا ہے، دنیا جانے نہ جانے رب العالمین جان رہا ہے. اس لیے اس سے بچنے کی آپ ضرور کوشش کریں. لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ جب بھی اپنے قدم کو اٹھائیں اچھے کام کے لیے اٹھائیں، اچھے اعمال کریں. اس لیے کہ دوستو ہمارے پاس کتنے پیسے ہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں. ایک وقت اور ایک روپے، دو چیزوں فرق ہے. وقت کسی کو نہیں پتا ہے، آپ کے جیب میں، آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں آپ کو پتا ہے. آپ جب آئے تھے ماں کے پیٹ کے اندر تب بھی آپ کو پتا تھا کتنے دن بعد آئیں گے. لیکن آپ یاد رکھیں جانے سے 4 سیکنڈ پہلے بھی آپ کو پتا نہیں ہوگا کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں. اس لیے اچھی طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور نیک اعمال کریں. اور نیک اعمال میں سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کریں. اور اللہ کے گھر کہیں بھی تعمیر ہو وہاں بھی، میں نے سنا اس مسجد کے سلسلے میں کوئی پیچھے جگہ لینے والے ہیں. آپ یاد رکھیں کہ بہت بہترین موقع ہے دنیا کے اندر انسان کو جنت کا گھر لینے کے لیے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو دنیا میں اللہ کے لیے گھر بنائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر اس کے لیے کیا کرے گا، گھر بنائے گا. ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کاؤنٹ کرو تو دماغ فیوز ہو جائیں گے آپ کے. اس لیے صدقہ خیرات کر کے اپنے روپے پیسوں کو دے کر مسجد، مدارس، مکاتب اور غریب غربا کی پرورش کریں گے آپ، یقیناً یہ چیزیں آپ کے نامہ اعمال میں کل قیامت کے دن وزنی ہوں گے. اور یاد رکھیں ایک حدیث جامع ترمذی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت عائشہ سے کہتے ہیں اللہ کے رسول عائشہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ مالی مالی، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے. لیکن یاد رکھو جو ہم نے کھا لیا وہ میرا ہے، جو ہم نے پہن لیا وہ میرا ہے، جو چھوڑ دیا وہ کسی کا نہیں ہے. اس لیے یاد رکھو ہم جتنے بھی مال چھوڑ کے جائیں گے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم گزر جائیں، ہمارے بچے 10 مان لیجیے 10 لاکھ آپ نے چھوڑ دیا ہے، یا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو آپ کے والدین نے 10 لاکھ کی پراپرٹی آپ کو دے کر گئے، اب آپ کی کوئی ہے اس میں سے جس نے 1 لاکھ روپے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہو؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں کرتا ہے. ہمارے بچے بھی نہیں کریں گے. پھر کرنا کیا ہے؟ ہمیں خود سے اپنی عاقبت کو درست کر کے جانا ہے، ہمیں خود سے اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر کے جانا ہے تاکہ یہ پیسے بچوں کے لیے، بیویوں کے لیے. یاد رکھو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. یہ تمہاری بیوی، یہ تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں، لہذا تم اس سے کیا کرو؟ پرہیز کرو، اس سے بچتے رہو. مطلب یہ صحیح راستوں پر خود بھی چلو، ان کو بھی چلاؤ، کہیں ایسا نہ ہو ان کی زندگی کو سنوارنے کے لیے خود کی عاقبت کو خراب کر لو. تو موقع کیا ہے؟ جو کچھ اگر ہر انسان، میں سمجھتا ہوں ہر انسان دن بھر کا جو ویسٹ تھوکنے میں جاتا نا، سگریٹ، بیڑی، تمباکو یا گٹکا وغیرہ چبانے میں، سب کو اسٹاپ کر کے 2-4 اسٹاپ کر کے ہی اگر آپ تمام
مساجد مدارس کو دیں گے، انشاءاللہ العزیز تمام کام کیا ہو جائیں گے، بن بھی جائیں گے اور آپ کا گھر جنت کے اندر ضرور بن جائے گا۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کثیر تعداد میں آپ تعاون کریں، اپنی جگہ کو خریدنے کی کوشش کریں، اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے کی کوشش کریں، اس سے فائدہ آپ کا دنیا کا بھی ہوگا اور آخرت کے بھی ہوگا۔ اس سے کیا ہوگا، آپ یہاں ایک اینٹ لگائیں گے گویا کہ آپ کا گھر وہاں جنت میں کیا ہو جائے گا، تیار ہو جائے گا۔ اس لیے آپ کو ضروری ہے آپ تعاون کثیر تعاون کریں۔ ہو سکتے ذمہ دار آپ کو باہر ملیں گے، آپ اپنے اعتبار سے زیادہ کیا کریں، تعاون کریں اور اپنے نامہ اعمال نیکی اکٹھے کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کے مرنے کے بعد کوئی بھی خرچ کرنے والا کوئی باپ کے نام پہ خرچ کرنے والا اتنا نہیں ہوتا ہے، خود نامہ اعمال بھر کے جانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأعلى وجل وتقوى أكبر